لیکن آپ کا یہ خاصہ ہے کہ اب یہ صورت دنیا میں نہیں آئی تھی، سیرت کے چرچے پہلے ہی موجود تھے، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، صحائف میں، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ اصل میں میری بات سمجھ آتی ہے 1.5-2 گھنٹوں بعد، لیکن وقت میرے پاس تھوڑا ہے، کیونکہ میری علامہ مسرور نواز جنگوی صاحب ساتھ دوستی بھی ہے، ایک تعلق ہے، ایک محبت ہے، اور ان کے والد محترم علامہ حق نواز جنگوی صاحب سے بھی عقیدت بھی تھی، محبت بھی تھی، اور پیار بھی تھا، اور ملاقات بھی تھی، تو وہ پرانی محبت ہے۔ دعا کریں اب نئی نئی شروع ہوئی ہے، یہ قائم رہے۔ تو جو خدشات آپ کو سب نظر آ رہے ہیں، شاید کیا ہوگا کچھ بھی نہیں، پریشان نہ ہوا۔ آل رسول اور عظمت اصحاب رسول کے لیے اور ان کی عظمت اور ان پر ایمان اور عقیدت کے لیے ہمیں اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے، اور انشاءاللہ یہی ہماری پہچان ہے۔ اصحاب رسول نہیں ہے تو گویا ایمان نہیں ہے، اور اسی محبت اور عقیدت میں اکٹھے ہیں، اور انشاءاللہ جب بھی ہمیں آواز دو گے صحابہ کی عزت عظمت کے لیے، جہاں تمہارا پسینہ کرے گا ہمارا خون گرے گا انشاءاللہ۔ کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے خابرین و اسلاف کا اس میں خون گرا ہے، لیکن اس سے پہلے ہمارے قائد ملت علامہ شہید کا بھی خون اس میں آیا ہے۔ تو یہ ایک وقت تھا کہ لاہور میں ایک جلسہ تھا، اور علامہ حق نواز جھنگوی اس جلسے میں موجود تھے، اور اختلاف ہوا اور آپ کو وہاں خطاب نہ کرنے دیا گیا۔ شاید آپ اس تاریخ سے آگاہ ہو، تو علامہ صالح ظہیر رحمہ اللہ نے کہا تھا، علامہ حق نواز تمہارے خطاب کے لیے میری مسجد حاضر ہے۔ اس وقت عظمت اصحاب رسول کے لیے قربانی دینا پڑتی، تو انشاءاللہ ہم اصحاب رسول کے لیے، ختم نبوت کے لیے اور اس عقیدے کے تحفظ کے لیے ایک ہے، اور انشاءاللہ ایک رہے۔ اور ہمارے قائد ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب حافظ اللہ، جنہوں نے ناموس صحابہ بل سینٹ میں ہاتھ جوڑ کے پیش کیا کہ اس پر دستخط کر دو، تو انشاءاللہ تاریخ آپ کی بھی سنہری ہے اور تاریخ ہماری بھی سنہری ہے۔ اپنی تاریخ تو بیان کریں گے علامہ مسرور صاحب انشاءاللہ، میں سیرت کے حوالے سے چند گزارشات عرض کرنا چاہوں گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے دو پہلو جو ہے وہ انتہائی اہم ہے، کہ آپ کی ساری سیرت محفوظ ہے اور آپ کی ساری سیرت معصوم ہے۔ یہ دو لفظوں پر میری گفتگو ہو، کہ آپ کی سیرت محفوظ، صورت بھی آپ حیران ہوں گے کہ آپ کی چادر مبارک سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے بعد ساری زندگی سنبھال کے رکھی۔ یہ عقیدت، یہ محبت، اور ایک ایسی شخصیت کا نام لینے لگا ہو جس نام کے بعد مجھے یقین ہے کہ اس پورے اجتماع میں ایک دفعہ ہلچل مچے گی۔ وہ نام ہے خال المومنین، خاتم وحی،
اور دنیا کا مظلوم ترین شخصیت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عقیدت اور محبت ہے کہ جب وفات کا وقت آیا، آج سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں عوام میں پھیلائی جا رہی، اور خاص کر وہ مرزا جیلوی جس کا موضوع ہی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پر نقد ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے، میں نے سنے، مجھ سے پوچھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ وہ مرزا جیلوی جو ہے وہ اہل حدیث ہے، مجھ سے پوچھتے ہیں لوگ۔ میں نے کہا کس وجہ سے تمہیں بھول ہوئی ہے کہ وہ ہاتھ سینے پر باندھتا ہے، یا اس وجہ سے بھول ہوئی ہے کہ وہ رفع یدین کرتا ہے؟ میں علماء دیوبند کے سٹیج پر موجود ہوں، سن لے میری بات۔ ایک شخص ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ رفع الیدین کرے یا اونچی آمین کہے یا سینے پر ہاتھ باندھے، وہ اہل حدیث نہیں ہو سکتا جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے محمد کے صحابہ محفوظ نہ ہو۔ ہماری پہچان نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ کافروں پہ حاویہ، کافروں پہ حاویہ، کافروں پہ حاویہ۔ پھر شخص کہتا ہے کہ اگر آپ، پھر جب میں ایک بندہ کہتا ہے مرزا جیلوی کو آپ پھر کیا مانتے ہیں؟ میں نے کہا میں مرزا مانتا ہوں۔ آپ کیا مانتے ہیں؟ میں نے کہا مرزا مانتا ہوں۔ کہتے ہیں سمجھ نہیں آئی، میں نے کہا مرزا ہے وہ۔ کہتے ہیں مانتے ہیں آپ اس کو کیا ہے؟ میں نے کہا مرزا کہتا ہوں، مرزا مانتا ہوں۔ کہتے ہیں سمجھ نہیں آئی، میں نے کہا مرزا کہتا ہوں۔ اگر آپ کو ساری رات نہ سمجھ آئے تو میں یہی کہتا رہوں گا وہ مرزا ہے۔ جانتے ہو مرزا کون تھا معلوم؟ پرانا مرزا ہو یا نیا مرزا ہو، عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرے یا امیر معاویہ کی عزت عظمت ایمان تقدس کا انکار کرے، ہمارے نزدیک مرزا ہے۔ نہ پچھلے مرزوں کو چھوڑا ہے، نہ انشاءاللہ نئے مرزوں کو چھوڑے۔ کہو انشاءاللہ۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جب وفات مبارک کا وقت آیا تو اپنے غلام کو بلا کے فرمایا جاؤ اس الماری میں ایک ڈبیا پڑی ہے، وہ ڈبیا اٹھا لو۔ وہ لائے، اس کو کھولا، فرمایا یہ میرے پیغمبر کے بال ہے۔ 50 سال امیر معاویہ نے حضور کے بالوں کو سنبھال کے رکھا۔ با معاویہ۔ پھر ناخن حضور کے، جانتے ہو جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ تشریف لے گئے تو آپ کے بالوں کو مونڈنے والے امیر معاویہ تھے، بال سنبھال کے رکھے، ناخن بھی آپ کے سنبھال کے رکھے۔ فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں تو یہ حضور کے بال میرے سینے پہ رکھ دینا اور حضور کے ناخن میرے ہونٹوں پہ رکھ دینا۔ وہ پیغمبر، وہ محبوب جس کے بال بھی محفوظ، ناخن بھی محفوظ، جس کی لعاب بھی محفوظ۔ لعاب صحابہ اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے اور بڑے پیار سے پھر ہاتھوں پہ لے کے اس طرح ملتے، ملنے کے بعد پھر اپنے چہرے پہ ملتے۔ اور اس حدیث کے تحت محدثین نے لکھا ہے، اگر آپ اس جملے کو سن لیں نا، میں بڑے ایزی ماحول میں آرام سے گفتگو کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بال اور آپ کا وہ لعاب، تھوک مبارک، اس حدیث کے تحت محدثین نے لکھا ہے جب حضور علیہ السلام کے تھوک مبارک کا ذکر ہو رہا، اب دیکھتے ہیں نا کہ گھر میں بیٹھے کھانا کھا رہے ہوں تو کوئی لعاب کی تھوک کی بات کرے تو بندہ کہتا ہے یار رہنے دے، کھانا کھا رہے ہیں، کراہت محسوس ہوتی۔
محدثین نے لکھا ہے، فقہائے امت نے لکھا ہے کہ اگر نبی علیہ السلام کا تھوک مبارک کا ذکر ہو رہا ہو اور کسی بندے کے دل کے میں کراہت آ جائے تو بندے کا ایمان ہی نہیں رہتا۔ آپ کا وہ تھوک مبارک، وہ لعاب پاک، اس کو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے چہروں پہ مر رہے، جس کا جبہ محفوظ، لعاب محفوظ۔ آپ اٹھے جاگے سوئے ہوئے تھے تو کیا دیکھتے ہیں، سیدہ ام سلیم نے ایک نرم چمڑا لے کے حضور کے ماتھے مبارک کا پسینہ پہنچ رہی ہے اور اس میں محفوظ کر کے، اس میں جذب کر کے پھر اس طرح نچوڑتی ہیں اور شیشے میں بند کرتی ہیں اور پسینہ حضور کا حضور جا کے فرمایا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ فرمایا آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہوں۔ فرمایا کس لیے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے کے عطار کے عطر میں وہ خوشبو نہیں ہے جو محمد کے پسینے میں خوشبو ہے۔ آپ کے پسینے کو محفوظ رکھا جا رہا، آپ کے نالین پاک ان کو تبرک کے طور پہ رکھا جا رہا۔ میرا اور میری جماعت کا عقیدہ سن لیجیے کہ حضور کے تبرکات میں اللہ نے امت کے لیے برکت رکھی، شفا رکھی، لیکن حضور کے ہوں یہ شرط ہے، ہوں حضور کے، بادشاہی مسجد والے نہ ہوں حضور کے، ہوں حضور کے، اور جو چیز حضور کی نہ ہو اور جو کہے کہ یہ حضور کی ہے، حدیث سننے صحیح البخاری کی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے جو میری ذات کے بارے میں جھوٹ بولے۔ آپ کا لعاب، آپ کا تھوک مبارک، آپ کا پسینہ محفوظ ہے اور آپ کی پوری سیرت صحابہ نے محفوظ رکھی۔ شیر خدا، محبوب خدا سیدنا علی، حیرانگی کی بات ہے، محبوب خدا شیر خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سواری پہ سوار ہو، دعائے سفر پڑی، سواری کی دعا، پھر ایسے چہرہ کر کے اوپر آسمان کی طرف تھوڑا سا مسکرائے، ہنسے سیدنا علی۔ پوچھا گیا اے علی رضی اللہ تعالیٰ، آج آپ نے عجیب منظر دکھایا ہے کہ آپ اپنا چہرہ اوپر کیا، سواری پہ بیٹھے اور دعا پڑی اور سفر شروع کیا، پھر چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور تھوڑا سا مسکرائے۔ مسکرائے کیوں؟ فرمایا ایسے ہی مسکراتے میں نے مصطفیٰ کو دیکھا تھا۔ آپ کا مسکرانا محفوظ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سفر میں، جو ہی سفر میں راستے میں آپ نے فرمایا ساتھی ذرا یہاں رکو، سواری سے اترے، دور جا کے بیٹھے، پھر واپس پلٹ، تھوڑا سا پھر سواری پہ آگے سفر کیا، پھر سواری سے اترے، تھوڑے سے آگے جا کے پھر جب وہاں بیٹھے اور پھر واپس آئے۔ لوگوں نے پوچھا، ساتھیوں نے پوچھا، صاحب نے پوچھا ابن عمر یہ کیا کرتے ہو؟ فرمایا اسی راستے سے حضور کے ساتھ گزرا تھا، جہاں جہاں بیٹھے تھے، جہاں جہاں مصطفیٰ بیٹھے وہاں بیٹھنا میں اپنے لیے بحث رحمت، بحث سعادت، بحث تبرک سمجھتا ہوں۔ یہ ہے کہ آپ کی سیرت جہاں آپ بیٹھے وہ بیٹھنا محفوظ ہے، جہاں آپ مسکرائے وہ مسکرانا محفوظ ہے، جہاں آپ روئے وہاں رونا محفوظ ہے۔ اگر سوتے ہوئی اگر خراٹوں کی آواز آئی، ام المومنین امی عائشہ، ام المومنین، ام المومنین، ام المومنین، میرا تو جی چاہتا ہے کہ ساری رات ام المومنین کہتے کہتے جان نکل جائے۔ ام المومنین، ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرمایا حجرے میں، ایک دوڑا ہوا بندہ آیا، دوڑتا دوڑتا آیا، آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا، اماں جی دروازے پہ آئی، فرمایا کون؟ فرمایا اماں جی فلاں بندہ ہوں، ایک شکایت لے کے آیا ہوں۔ فرمایا کون سی شکایت؟ فرمایا فلاں بندہ کے سامنے آپ کا ذکر خیر ہوا، میں نے کہا می عائشہ مومنوں کی ماں ہے، وہ کہتا ہے کہ میں عائشہ کو اپنی ماں نہیں سمجھتا، میں شکایت لے کے آیا ہوں۔ تو اماں جی نے پتا کیا فرمایا؟ فرمایا وہ ٹھیک کہتا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ میں دور سے دوڑا ہوا آیا اور شکایت لگائی، اماں جی فرماتی ہیں وہ ٹھیک کہتا ہے۔ فرمایا اماں جی کیوں؟ فرمایا وہ ٹھیک کہتا ہے، میں مومنوں کی ماں ہوں۔ وہ ٹھیک کہتا ہے، میں
وہ ٹھیک کہتا ہے، میں مومنوں کی ماں ہوں، میں کافروں کی تو ہوں ہی نہیں، میں مومنوں کی ماں ہوں۔ قرآن نے کیا کہا؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، پیغمبر کے ازواج مومنوں کی مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں۔ امی عائشہ مومنوں کی ماں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام غسل فرما رہے، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی غسل کا ارادہ فرمایا، درمیان میں پانی کا ٹپ پڑا تھا، میں نے بھی غسل کرنا شروع کیا، مصطفیٰ نے بھی غسل شروع کیا۔ آپ نے میرے قولے سے، جو ہی ٹپ سے میں نے قولہ پانی کا بھرا اپنے اوپر ڈالنے کے لیے، محبوب نے میرے قولے سے اپنے قولے کو بھر کے اپنے اوپر ڈال لیا۔ میں پوچھتا ہوں وہ پیغمبر جس کی سیرت کی راتیں بھی محفوظ ہے، جس کی سیرت کی خلوت بھی محفوظ ہے، امی عائشہ رضی اللہ، اور میں کہا کرتا ہوں لوگوں کو جو اصحاب رسول پر ایمان نہیں رکھتے، اصحاب رسول کی ثقافت پر، عدالت پر، ان کے ایمان پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے لیے میرا پیغام ہے، مجھے بتاؤ کہ پاک بندہ کیسے ہوتا ہے، غسل کیسے کرتا ہے۔ صحابہ کرام باوجود عزت کی، عظمت کے، شان کے، مقام کے، رفعت کے، پیغمبر کے غسل کا طریقہ نہیں بیان کر سکتے۔ اگر اس طرح سمجھنا آئے تو آپ کی بیٹی، آپ کی لخت جگر خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود عظمت کے، باوجود شان کے، باوجود طہارت پاکیزگی کے، پیغمبر کے غسل کا طریقہ بیٹی ہونے کی ناطے نہیں بیان کر سکتی۔ پیغمبر نے غسل کیسے کیا نہ صحابہ بیان کر سکتے ہیں، نہ اماں فاطمہ الزہرا بیان کر سکتی ہے۔ ساری امت پیغمبر کی محتاج ہے، ام المومنین امی عائشہ کی ساری امت محتاج ہے، سیدہ حفصہ کی ساری امت محتاج ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جب تک ازواج مطہرات سے پیغمبر کے غسل کا، طہارت کا، پاکیزگی کا طریقہ نہ سیکھا جائے، امت کو پاک ہونے کا طریقہ ہی نہیں آ سکتا۔ اگر امت آج پاکیزگی کا طریقہ سیکھ رہی اور موجود ہے تو اس کا احسان ہے ازواج مطہرات امہات المومنین کا، جو امہات المومنین کی عزت کا، عظمت کا، شان کا، تقدس کا انکاری ہے، وہ اسلام کی طہارت کا، پاکیزگی کا انکاری ہے، وہ قرآنی اور حدیثی ان دلائل کا انکاری ہے۔ جس نے امی عائشہ کی عزت عظمت کا انکار کی ہے، اس نے حضور کی طہارت پاکیزگی کا انکار کی ہے۔ خلوت ہے، رات کی تنہائی ہے، پیغمبر نے غسل کیسے کیا؟ امی عائشہ صدیقہ بیان فرما رہی ہے۔ میں پوچھ سکتا ہوں کہ جس پیغمبر کی اتنی سیرت محفوظ ہے، جس پیغمبر کی راتیں محفوظ ہے، جس پیغمبر کی خلوت محفوظ ہے، اس پیغمبر کی جلوت صحابہ کرام کے سامنے، ان کی نماز، ان کا روزہ، ان کی حج، ان کا زکوٰۃ، ان کی خوشی، ان کی غمی، ان کے سفر، ان کے حضر، ایک ایک لمحہ اس میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا محفوظ ہے، اور ہمارے پاس محفوظ ہے، موجود ہے۔ میرا دعوے قرآن پاک کے جس طرح 30 پارے ہمارے پاس محفوظ ہے، اسی طرح میرے محمد مصطفیٰ کی ہر سنت، ہر ادا، ہر حدیث ہمارے پاس محفوظ ہے اور موجود ہے۔ پیغمبر کے خراٹے محفوظ ہے، پیغمبر کا غصہ محفوظ ہے، پیغمبر کی خوشی محفوظ ہے، پیغمبر کے آنسو محفوظ ہے، پیغمبر کا مسکرانا محفوظ ہے، پیغمبر کی راتیں محفوظ ہے، پیغمبر کے دن محفوظ ہے، پیغمبر کے نکاح محفوظ ہے، پیغمبر کے سفر محفوظ ہے، پیغمبر کے حضر محفوظ ہے، پیغمبر کی نماز محفوظ ہے، نماز کی ادائیں محفوظ ہے، نماز کی سنتیں محفوظ ہے، نماز کے مستحبات محفوظ ہے، نماز کے فرائض محفوظ ہے، نماز کی سنن محفوظ ہے، زکوٰۃ کے مسائل و احکام محفوظ ہے، حج کے طریقے، مسائل و احکام، مناسک محفوظ ہے۔ کوئی ایسا اسلام میں، دین میں، شریعت میں جو قیامت تک ہمیں پیش آ سکتا ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ دین میں، اسلام میں، شریعت میں، قرآن میں، سنت میں محفوظ نہ ہو۔ کیوں؟ قرآن بھی محفوظ ہے اور میرے محمد کی سیرت بھی محفوظ ہے۔ قرآن تکبیر، نعرہ تکبیر، عصمت مصطفیٰ، عصمت مصطفیٰ، قرآن و سنت۔ قرآن محفوظ ہے، سنت محفوظ ہے، حدیث محفوظ ہے، اور قرآن معصوم بھی ہے اور میرے محبوب کی حدیث بھی معصوم ہے، سنت معصوم ہے، آپ کی ذات معصوم ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں، مرزائیوں کے لیے کہتا ہوں، اگر کوئی بھی ہمارے بات یہ مرزائی سنے تو مرزائیوں کو کہتا ہوں کہ تمہارے نزدیک جس کو گناہ کہتے ہیں، گناہ ایک چیز ہمارے اسلام کے ہاں چیز گناہ ہے، ایک مرزائیوں کے ہاں کوئی چیز گناہ ہے یا نہیں۔ اگر جس چیز کو تم گناہ سمجھتے ہو وہ لکھ کے دو، اگر وہ گناہ تمہارے مرزے میں نہ ہو تو کبھی ممبر مصطفیٰ پہ نہیں چڑھے۔
دنیا کا ہر عیب، ہر نقص، ہر گناہ اس میں موجود ہے۔ نبی ہوتا ہی وہ ہے، نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کے قریب گناہ نہ جائے۔ جس کے قریب گناہ جائے وہ نبی نہیں ہوتا۔ مرزا کے اندر ہر عیب، ہر نقص، ہر گناہ موجود ہے۔ اگر زنا گناہ ہے تو اس میں موجود ہے، اگر چوری گناہ ہے تو مرزے میں موجود ہے، خیانت گناہ ہے تو مرزے میں موجود ہے، شراب گناہ ہے تو مرزے میں موجود ہے۔ دنیا کا کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو مرزے میں موجود نہ ہو۔ نبی پتہ کون ہوتا ہے؟ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا، مکے والوں 40 سال عرصہ میں نے تم میں گزارا ہے، میرے وجود میں کوئی گناہ دیکھا ہو، کوئی عیب دیکھا ہو، کوئی نقص دیکھا ہو تو بیان کیجئے۔ پورے اہل مکہ پکار اٹھے، محمد تمہارے وجود میں کوئی گناہ نہیں دیکھا۔ آسمان سے آواز آئی، لعمرک، قسم ہے محبوب تیری ساری عمر کی، تیری بچپن سے لے کر ولادت سے لے کر وفات تک تیری ساری عمر پاک ہے، مجھے قسم ہے تیری عمر کی، اس عمر کا کے اندر کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس کی قسم رب نے نہ اٹھائی ہو، جس کی رب اٹھائے قسم وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لعمرک، قسم ہے تیری عمر، اتنے پاک کہ ایک عورت آتی ہے آپ کے حجرہ پاک، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے، کہتی ہے میں اسلام لانا چاہتی ہوں، پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتی ہوں۔ سیدہ نے فرمایا کہ یہ حضور موجود ہے، درمیان میں پردہ لٹکا ہوا ہے، آپ اپنا ہاتھ آگے کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لیں۔ سیدہ کائنات نے یہ سمجھا کہ یہ عورت ہے اور بیعت کرنا چاہتی ہے، اس کا مطلب ہے حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے گی۔ جب اس نے ہاتھ کو آگے کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس عورت کو کہو ہاتھ پیچھے کرے، محمد غیر عورتوں کے ہاتھوں پہ ہاتھ نہیں رکھا کرتا۔ پیغمبر معصوم ہے۔ اور مرزا قادیانی کا بیٹا لکھتا ہے کہ ہمارے جو والد تھے نا ملعون، رات ان کے پاس اکثر عورتیں آیا کرتی تھی اور رہتی تھی اور دباتی رہتی تھی، اور ان کی جو پنڈلی تھی نا وہ ایسی تھی جیسے چرپائی کی، اتنی سخت۔ سیدہ انس فرماتے ہیں میں نے محبوب کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، اللہ کی قسم اتنا ریشم بھی کوئی نرم نہیں تھا جتنا محمد کا ہاتھ نرم تھا۔ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو ساری امت سے خوبصورت ہو۔ مناظر اسلام حافظ عبدالقادر روپڑی اہل حدیث کے بہت بڑے سرخیل اور بڑی شخصیت تھے اور مناظر تھے، اور شاید آپ میں سے کچھ بزرگ جانتے ہوں کہ فروقہ میں کئی دن مرزائیوں سے مربیوں سے کئی دن مناظرہ کرتے رہے، اہل اسلام کی طرف سے، اہل ایمان کی طرف سے، اہل سنہ کی طرف سے آپ کو مناظر جنہ منتخب کیا گیا تھا۔ فروقہ میں آپ مناظرہ کرتے رہے، یہ ایک تاریخ ہے۔ حضرت روپڑی رحمۃ اللہ علیہ مشترکہ جلسہ تھا، موضوع تھا عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے کہ یہ جلسہ تھا۔ حضرت روپڑی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے ترجمان کی حیثیت سے وہاں پہنچے، جب پہنچے نا تو آپ کا موضوع تھا معیار نبوت، اپنی جیب میں مرزے کا فوٹو لے گئے اور معیار نبوت بیان کرتے کرتے فرمان دلائل دیتے فرمانے لگے نبی وہ ہوتا ہے جو اپنی امت میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو، اس سے زیادہ خوبصورت کوئی نہ ہو۔ یہ الفاظ کہتے اور اس پر دلائل دیتے کہ محمد مصطفیٰ کیسے خوبصورت ہے، نبی کیسا سونا ہوتا ہے، کیسا خوبصورت ہوتا ہے، کرتے کرتے اچانک مرزے کا فوٹو نکال کے فرمایا یہ ہے مرزا، بتاؤ یہ سونا ہے یا میں سونا؟ روپڑی صاحب فرما لیں یہ سونا ہے یا میں سونا؟ اگر یہ سونا ہے تو پھر اس کا حق ہے، اگر یہ سونا نہیں ہے تو پھر یہ میرا حق تھا۔ اس بے وقوف کو کس نے بنایا؟ مانو کہ محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں۔ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا تھا جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور جو اس سے دعوے کی دلیل مانگے، وہ دلیل مانگنے والا بھی کافر ہے، دعویٰ کرنے والا کافر تو ہے ہی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس لیے میں نے ذکر کیا تھا کہ تواڈے دل جڑی گل ہے وہ نکل جائے۔ اہل حدیث ہو اور ائمہ کو نہ مانتا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر امام کا ادب احترام اکرام میرے ایمان کا حصہ ہے، میری عقیدت کا حصہ ہے، میری محبت کا حصہ ہے۔ تو کچھ میں علامہ صاحب ہی کان نہیں سمجھایا، توجہ ہے، سنیے ہمارا پیغام۔
سارے ائمہ کرام سے محبت، عقیدت، ہمارا مسلک، ہمارا عقیدہ، ہماری دعوت، ہمارا پیغام ہے۔ آئیے آج میں ایک مشترکہ جلسے سے میں بے گفتگو صحابہ کرام اور پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے میں نے شروع میں دعویٰ کی ہے کہ آپ کی سیرت جو ہے محفوظ بھی ہے، سیرت آپ کی معصوم بھی ہے۔ جاؤ عیسائیوں سے پوچھو، ان کے بعد اپنے پیغمبر کی ساری سیرت محفوظ نہیں ہے۔ جناب یہودیوں کے بعد اپنے انبیاء کی سیرت محفوظ نہیں ہے۔ ہمارے پاس 63 سالہ زندگی کا ایک لمحہ بتائیے جو اہل اسلام کے پاس میرے محمد کا محفوظ نہ ہو اور آپ کی پوری سیرت معصوم نہ ہو۔ اتنے پاکیزہ میرے پیغمبر کہ نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا تھا فتح مکہ کے موقع پر کہ جو بندہ جہاں جناب آئے، سیدنا ابو سفیان، پھر سیدنا ابو سفیان کے گھرانے کا ذکر آ جاتا، واہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ، سیدہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امیر معاویہ۔ امیر معاویہ کو جانتے ہو، 4 بھائی ہیں امیر معاویہ کے، 3 اور ہیں، چوتھے آپ ہیں، چاروں کے چاروں محمد کے صحابی ہیں۔ آپ کی 4 بہنیں، 3 صحابیاں ہیں اور چوتھی محمد کی بیوی بھی ہے، اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام زوجہ محترمہ کے سیغے سے مومنوں کی ماں ہے۔ سارا گھرانہ میرے محمد کے صحابہ کا۔ فرمایا جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے اسے کچھ نہ کہا جائے۔ آپ اعلان فرماتے رہے۔ فتح مکہ کے موقع پر ایک ایسا بد نصیب تھا جس کے بارے میں آپ نے فرمایا حبار، جس نے میری بیٹی زینب کو نیزے مارے تھے، وہ جہاں ملے اس کو قتل کر دو۔ حبار کو کہا گیا فلاں فلاں کو معافی مل گئی ہے، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ رؤوف الرحیم ہیں، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ پیغمبر کی شان ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یہ پیغمبر کا مقام ہے۔ لہذا چاہیے پیغمبر سے جا کے معافی مانگیے۔ انہیں اپنے منہ کو لپیٹ لیا کپڑے سے، چھپتا پیغمبر کے سامنے اچانک آ کے اپنا چہرہ کھولتا ہے، کہتا ہے محبوب اتنے بڑوں کو، ظالموں کو معاف کیے، اتنے گناہگاروں کو معاف کیے، مجھے بھی معاف کر دیجئے۔ پیغمبر خاموش ہو گئے، رک گئے۔ آپ سوچنے لگے کہ اس ارادے سے کہ صحابہ کرام کے بارے میں نے اعلان کیا ہوا ہے صحابہ کے درمیان کہ حبار کو جہاں پاؤ اس کو قتل کر دو، کوئی اٹھ کہ اس کو قتل کر دے گا، انتظار کرے، میں اس کو تاخیر کرتا ہوں۔ پیغمبر سوچتے رہے، کوئی صحابی نہ اٹھا۔ صحابہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اب آپ کی محفل و مجلس میں آ گئے، اگر ضب مروانا ہوا، قتل کروانا ہوا تو آپ اشارہ یا حکم فرمائیں گے، ہم اٹھ کے اس کو مار دیں گے۔ کچھ دیر بعد آپ نے چہرہ انور کو اٹھایا، فرمایا حبار جاؤ، ہم نے تجھے بھی معاف کیا۔ جب معافی ملی نا تو واپس پلٹا تو نبی علیہ السلام فرمایا میرے صحابہ جب وہ آیا تھا میرے سامنے کھڑا رہا، معافی مانگتا رہا، میں کچھ تاخیر کرتا رہا، شاید تم میں سے کوئی اٹھ کے مار دے، تم نے اٹھ کے اس کو مارا کیوں نہ؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سمجھا آپ کی محفل و مجلس میں آ گیا ہے، لہٰذا اب ہم اس کو نہیں مارتے، جب تک اگر مروانا ہی تھا تو آپ آہستہ سا آنکھ کا اشارہ کر دیتے، ہم اس کو اٹھ کے مار دیتے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، جو نبی ہوتا ہے وہ آنکھ کے اشارے سے بندے نہیں مرواتا۔ پیغمبر کے آنکھوں کے اشارے اللہ کی وحی کے پابند ہوتے ہیں۔ یہی تو ہماری دعوت، ہمارا پیغام ہے پوری دنیا کے سامنے۔ پیغمبر کی ذات معصوم ہے، آپ کی بات معصوم ہے، آپ کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک جملہ معصوم و محفوظ ہے۔ آپ اپنی مرضی سے، اپنی رائے، اپنی خواہش و چاہت سے نہیں بولتے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ جو فرماتے ہیں اللہ کی وحی سے فرماتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ اللہ کی وحی سے کہتے ہیں، جو بولتے ہیں اللہ کی وحی سے بولتے ہیں۔ اس لیے تو آپ کے اقوال، آپ کے افعال بھی سنت ہیں اور آپ کے ساتھ ساتھ تقاریر بھی سنت ہے۔ زمانے میں رب کی مخلوق میں ایسی ہستی ہے کوئی نہیں، جو چپ بھی رہے تو چپ رہنا بھی دین بن جائے، خاموش رہے تو خاموش بھی سیرت بن جائے، خاموش رہے تو وہ حدیث تقریری بن جائے۔ یہ خاصہ پیغمبر ہے، یہ خاصہ نبوت ہے۔ لہذا صحابہ کرام، نبی علیہ السلام کی شان، عزت آپ کی محفوظ بھی ہے اور آپ کی شان معصوم بھی
لیا اور اگلی بات سن لیجئے، آپ کے صحابہ کرام کی سیرت محفوظ ہے، اور آج تک ہمارے پاس اصحاب رسول کو اللہ نے یہ مقام اور شان بخشی ہے۔ جس طرح ہم ختم نبوت کے لیے ایک ہے، اسی طرح ہم صحابہ کرام کی عزت اور عظمت اور شان اور تقدس کے لیے ایک ہے۔ ہر اس شخص کے ہم خلاف ہیں جس شخص کے ہاتھ اور زبان سے صحابہ کرام محفوظ نہیں ہے، ہم اس کو کبھی دنیا اور آخرت میں معاف نہیں کر سکتے۔ ہمارا جینا، ہمارا مرنا صحابہ کرام کی عزت، عظمت اور شان کے لیے ہے۔ اور سن لے اور ہماری بات لکھ لے اور نوٹ فرما لے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ ہماری عقیدت کسی ایک صحابی کی توہین تنقیص حرام ہے، اور انشاءاللہ اس ملک میں قانون بن کے رہے گا۔ مرزائیت کے حوالے سے ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین جو اہل و سنت تھے، ہمارے اکابرین اپنے حصے کا کام کر گئے، وہ اپنے حصے کا کام کر کے انہیں کافر قرار دلوا گئے۔ ہمارے حصے کا کام رہتا ہے ابھی، علامہ مسرور صاحب، ہمارے حصے کا کام رہتا ہے۔ ہم نے مرزائیت کو کافر نہیں مرتد قرار دلوانا ہے، اور انشاءاللہ ضرور دلوانا ہے۔ یہ کافری نہیں، یہ مرتد ہے۔ اس لیے تو میں نے کہا تھا کہ مرزائی صرف کافری نہیں بلکہ مرتد ہیں۔ ان کے ساتھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، یہ بیمار پرسی، ان کے جنازے، ان کی بیمار پرسی، اگر ان کی دکان ہو اس دکان سے سودا لینا حرام ہے۔ اگر اپنی دکان تمہاری دکان سے سودا لینے آئے تو ان کو سودا دینا حرام ہے۔ یہ بیمار ہو جائیں تو ان کی بیمار پرسی حرام ہے۔ راستے میں چلتے چلتے ان کے ساتھ تعاون، ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ اخلاق، ان سے پیار ان سے حرام ہے۔ حتیٰ کہ ان کے اگر ایکسیڈنٹ حادثہ ہو کسی مرزائی کا ہو جائے تو اس کو ہسپتال میں پہنچانا حرام ہے، 1122 کو فون کرنا حرام ہے، اس سے معاونت حرام ہے۔ اگر اس کے گھر میں آگ لگی ہو تو پانی ڈالنا حرام ہے، اگر تیل مل جائے تو پانی نہیں ڈال سکتے۔ جب میں نے کہا کہ کہیں اسی طرح ایک تقریر میں نے کہہ دیا کہیں تیل مل جائے تو تھوڑا سا ڈال دیں، تو پھر وہ اٹھایا، مرزائیوں نے اٹھایا، حتیٰ کہ جرمنی نے میرے خلاف جرمنی میں جا کے میٹنگ کی، وہاں سے درخواست دی اقوام متحدہ کو کہ اس کو دہشت گرد قرار دیا جائے۔ یہ کہتا ہے جہاں ہمارے گھر کو آگ لگ جائے وہاں پر جناب تھوڑا سا تیل ڈال دے، پانی نہ ڈالے۔ تو وہ سارے ادارے میرے پاس کہنے لگے یہ آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ بھی لکھ کے دیتا ہوں، میں ٹھیک کہتا ہوں، میں نے ٹھیک کہا ہے۔ میں مرزائیوں کو صرف کافر نہیں سمجھتا، مرتد سمجھتا ہوں، اور ان کو واجب القتل سمجھتا ہوں، اور ساتھ میرا یہ عقیدہ ہے اور ایمان ہے اور ہمارا کہ یہ ذمہ داری حکومت کی ہے کہ ان کو مرتد قرار دے اور ان پر سزا لاگو کرے۔ قانون کا لاگو کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہم ملک کے امن کے لیے چپ رہتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے۔ لیکن سن لیجئے ایک وقت آئے گا، ضرور آئے گا۔ اس لیے تو جاوید غامدی کو جناب اس ملک میں پھیلایا گیا، اس کی بات کو سنایا گیا ہے، تاکہ اس نے انکار کیا ہے کہ مرتد کی سزا جو ہے وہ قتل نہیں ہے۔ پہلے اس کو لانچ کیا گیا کہ یہ کہیں ہمیں مرتد قرار دے دے تو ہماری یہ شرعی سزا جو ہے اس میں مشکوک شک پیدا کر دیا، مشکوک کر دیا جائے۔ لیکن سن لو، حضرت پیغمبر کی حدیث ہے، من بدل دینو فقتلوہ، جو دین بدل دے اس کو قتل کر دو۔ مرتد کی سزا پر اجماع ہے، مرتد کی سزا پر اتفاق ہے، مرتد کی سزا قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور پوری امت متفق ہے۔ انشاءاللہ مرزائیت کو مرتد قرار دلوائیں گے اور سزا بھی لاگو کروائیں گے انشاءاللہ۔ کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ ذرا مل کے تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر، تاجدار تخت ختم نبوت، تاجدار تخت ختم نبوت، محمد ہمارے، محمد ہمارے، نعرہ تکبیر۔ اٹھ کے شاباش، اٹھ کے آپ اٹھ کے آپ بیٹھے رہیں، یہ اٹھ کے نعرے لگائیں۔ مرزا مریا کہاں پر؟ پتہ ہے نبی کہاں فوت ہوتا ہے؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔
نبی فوت ہوتا ہے اللہ اس جگہ کو جنت پہلے بناتا ہے، اور اللہ کا امر ہے کہ اس جنت میں ساتھ صدیق بھی ہے، عمر بھی ہے۔ حافظ آباد کے گاؤں میں تقریر کر کے بیٹھا تھا، 2-4 بندے تقریر کے بعد آگے کہتے ہیں شاہ جی ایک آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا پوچھو۔ کہتے ہیں جی ابو بکر عمر جنت میں جائیں گے؟ مجھ سے پوچھتا۔ میں نے کہا تم مکہ مدینے نہیں گئے؟ کہتے ہیں گئے۔ میں کہ مدینے گئے تھے؟ مدینے گئے تھے۔ میں کہ تم اندھے ہو؟ کہتے سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا تم مدینے نہیں گئے؟ کہتے ہیں گئے۔ میں کہ تم اندھے ہو؟ کہتے سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے کہا نبی پاک روضہ نہیں دیکھا؟ کہتے ہیں دیکھا ہے۔ میں نے کہا وہ جنت نہیں ہے؟ کہتے ہیں جنت ہے۔ میں وہاں صدیق عمر نہیں ہے؟ وہ تو آج بھی جنت میں ہے۔ صدیق عمر لیکن ہوش آواز کے اندر ذرا مل کے پیار محبت عقیدت کے ساتھ میرے ساتھ یہ نعرہ میں ہی لگوا دیتا ہوں۔ ہوش آواز کے اندر صدیق کا پہلا نمبر، ہوش آواز کے اندر صدیق کا، ہوش آواز کے اندر صدیق کا، ہوش آواز کے اندر صدیق کا، تمدہ مست کلندر علی کا پہلا نمبر۔ وہ مستی میں کہتا ہے آپ ہوش میں کہیں ہوش آواز کے اندر صدیق کا، وہ مستی کا عقیدہ، وہ نشے کا عقیدہ، اہل ایمان اہل اسلام کا عقیدہ، ہوش آواز کے اندر صدیق کا، 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 صدیق کا پہلا نمبر، ہوش آواز کے اندر صدیق کا پہلا نمبر۔ صدیق آج بھی جنت میں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اسلام شروع ہی صدیق سے ہوتا ہے۔ اگر پیغمبر کی امت کوئی گننا چاہے نا، اگر کوئی شمار کرنا چاہے شیخ، اگر پیغمبر کی امت کو کوئی شمار کرنا چاہے گننا چاہے، کوئی بندے کو کسی بندے کو 1 لاکھ روپے دینا اور اس کو دیں بھائی یہ اپنے پیسے ہیں 13 لاکھ اس کو پورا کر لیں، وہ 1 2 3 سے گننا شروع کرے گا۔ جب تک 1 نہ گنے اس کا لاکھ پورا نہیں ہو سکتا۔ ساری زندگی 1 نہ گنے اس کا لاکھ پورا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی حضور کی امت کو گننا چاہے جب تک صدیق سے شروع نہ کرے تو امت پوری کیسے ہو؟ صدیق اس امت کا آغاز ہے، صدیق اس امت کی اصل ہے، صدیق اس امت کی اساس ہے، اس امت کی بنیاد ہے، اس امت کی اکائی ہے، اس امت کا اول ہے، اس امت کا آغاز ہے، اس امت کا شروع ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اللہ کی قسم صدیق تیری شان کو جس طرح بیان کرنے کا حق تھا ہم نہیں بیان کر سکتے۔ تو ایک پوری کتاب کا نام ہے، تو ایک پوری مسلک کا نام ہے، تو ایک پورے منہج کا نام ہے، تو اس امت کو سنبھالا تھی ہے، تو نے پیغمبر کے مسلک کو سنبھالا ہے۔ صدیق اللہ کی قسم اگر صدیق نہ ہوتے، جس دن حضور نے وفات پائی تھی نا، صدیق نہ ہوتے، بتاؤ حضور کی امت کو کون سنبھالتا؟ وہ صدیق ہی تھے جو ممبر مصطفیٰ پہ چڑھے تھے اور فرمایا تھا من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ صدیق تو ہی تو تھا جس نے مسیلمہ قذاب کے خلاف لشکر تو تیار کیا تھا۔ سیدنا عمر جیسے جلیل القدر شخصیت آئی تھی، فرمایا تھا اے صدیق نہ بھیجو مدینہ خالی ہو جائے گا، سارے لشکر ہر طرف بھیجتے جا رہے ہو، پورا مدینہ خالی ہو جائے گا۔ صدیق نے کہا تھا اے عمر اگر مجھے جنگل کے درندے آ کے میری میت کو نوچ جائیں یہ گوارا ہے، لیکن مسیلمہ قذاب جیسا شخص نبوت کا دعویٰ کرے۔ صدیق نے فرمایا تھا لشکر کے لیے لشکر کے روانہ کیا، تیار کیا، فرمایا عام کافر نہ سمجھنا اس مسیلمہ قذاب کو۔ اے صدیق کیا کرنا ہے؟ فرمایا مسیلمہ قذاب کو آپ نے قتل کرنا ہے، اس کی اولاد کو، اس کے بچوں کو، اس کی بیویوں کو، اس کی عورتوں کو، جو ان کو مانے، ان کی نسلوں کو، ان کے گھروں کو ڈھا دینا ہے، ان کے درختوں کو کاٹ دینا ہے، ان کے جانوروں کو ذبح کر دینا ہے، کھانا بھی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ فرمایا نہ ان کے بوڑھوں کو چھوڑنا ہے، نہ عورتوں کو چھوڑنا ہے، نہ بچوں کو چھوڑنا ہے، کسی کو نہیں چھوڑنا۔ یہودیوں کے خلاف جہاد کا اور انداز ہے کہ ان کے عورتوں کو کچھ نہیں کہا جاتا، ان کے بوڑھوں کو کچھ نہیں کہا جاتا، بچوں کو نہیں مارا جاتا، فصلوں کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا۔ لیکن جو جھوٹے نبوت کے دعوے دار تھے، صدیق نے کیا فرمایا؟ ان کے بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، مال کو، جانوروں کو، پرندوں، کوئی شے ان کی نہیں چھوڑنی۔ یہ کافری نہیں، یہ مرتد ہے، زندیق ہے۔ وقت آئے گا مرزائیو سن لو، یا اسلام کے راستے کو اپنا لو یا تیار ہو جاؤ۔ اگر اپنے حصے کا ہمارے اکابرین کام کر گئے ہیں تو پھر قیامت والے دن میں اور علامہ مسرور صاحب آپ کیا جواب دیں گے؟ آئیں چلے میدان میں نکلیں اور مرزائیوں کو مرتد قرار دلوائیں، ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ آئیں
آگے بڑھیں، آئیں آگے بڑھیں، ہم اس کے لیے آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ ناموس صحابہ بل سینٹ سے پاس ہو چکا ہے، اسمبلی سے پاس ہو چکا ہے، اب نکلے آئیں دونوں چلیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ اگر سود کے لیے تم نے آئینی تبدیلی کو شامل کیا ہے تو ناموس صحابہ کے لیے بھی شامل کر دو۔ کیا شہباز شریف صاحب سن لو، تمہارے ذات اور تمہارے عہدے کے تحفظ کے لیے اگر آئین میں تبدیلی ہو سکتی ہے تو صدیق عمر عثمان و علی کی عزت ناموس کے لیے تبدیلی کیوں نہیں ہو سکتی؟ آج نہ صحیح تو کل صحیح، اسمبلی میں وقت آنا ہے، علماء نے انشاءاللہ پہنچنا ہے، اور انشاءاللہ صدیق تیری عزت کے فریرے بلند ہونے ہیں، تیرے دشمن کو ہتھکڑیاں لگتے دیکھیں گے اور چوکو چوراہوں پہ انشاءاللہ الٹا لٹکتا دیکھیں گے انشاءاللہ۔ وقت آئے گا، لیکن میری آواز کے ساتھ آواز ملائیے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ آخر پہ میرے دل کو ٹھنڈا کر دے، کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ۔ اس طرح کرتے ہیں کہ اس پورے اجتماع کو دو حصوں میں تبدیل یعنی کہ تقسیم کر دیتے، یہ دائیں والے اور یہ بائیں والے۔ آپ کا مقابلہ ہے کافروں پر حاویہ۔ آپ نے ہر صحابی نبی کافروں پر حاویہ، مرزائیوں پر، مرزائیوں پر، مرزائیوں پر، نئے مرزائیوں پر، نئے سمجھتے ہو، نئے جڑے شروع ہوئے، نئے مرزائیوں پر بے شمار، مرزائیوں پر لعنت، نئے مرزائیوں پر لعنت، پرانے مرزائیوں پہ لعنت، نئے مرزائیوں پر لعنت۔ ہر صحابی نبی جو نہ مانے وہ کافروں پر حاویہ۔ انشاءاللہ 31 اکتوبر گورنمنٹ ہائی سکول فاروقہ انشاءاللہ بڑے گراؤنڈ میں اجتماع ہوگا، میں بھی وہاں ہوں گا، دیگر ہمارے علماء بھی وہاں شریک ہوں گے، آپ بھی تشریف لائیں۔ اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے۔ اور آخر پہ ایک اعلان کے ساتھ بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے اہل حدیث افراد اس اجتماع میں موجود ہیں، آپ علامہ مسرور جنگی صاحب کے خطاب کے اختتام تک آپ یہاں سے نہیں جا سکتے، نہ میں جا سکتا ہوں نہ آپ جا سکتے۔ نعرہ تکبیر!